کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ واقعی میں ایک انتہائی ذہین دماغ کیسا لگتا ہے؟ عام طور پر ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ذہانت کا مطلب ہے کہ انسان بالکل سیدھا، پرسکون اور ہر وقت منظم نظر آئے گا۔ ہم سب یہی سوچتے ہیں نا؟ لیکن جب نفسیات اور انسانی دماغ کی گہرائیوں میں جایا جائے تو حقیقت بالکل ہی مختلف نکلتی ہے۔ ایک حقیقی اور تیز دماغ اکثر ان تمام توقعات کے بالکل الٹ کام کرتا ہے جو معاشرے نے بنا رکھی ہیں۔ بچپن سے ہمارے دماغ میں ایک تصویر بٹھا دی گئی ہے کہ ذہین انسان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کتابوں کے ڈھیر میں گھسا رہے، موٹی اینک لگائے اور بس پڑھتا رہے۔ لیکن در حقیقت ایک ہائی آئی کیو والے دماغ کی حقیقت بڑی متحرک اور پیچیدہ ہوتی ہے۔ ایک تیز دماغ کا مطلب صرف کتابیں چاٹنا نہیں ہے۔ ماہرین نفسیات نے ایسی 5 عجیب و غریب عادتوں کی نشاندہی کی ہے جنہیں عام طور پر بہت برا یا غیر معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ ایک انتہائی تیز اور تخلیقی دماغ کی سب سے بڑی علامات ہیں۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم انہی 5 عادات کا پردہ فاش کریں گے، یعنی رات کی تخلیقی صلاحیت، بکھرا ہوا ماحول، خود سے باتیں کرنا، ہر چیز پر بہت زیادہ سوچنے کی عادت، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ ایک ذہین دماغ کا یہ پورا نظام آپس میں جڑا کیسے ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک ہی چیز کو 2 الگ الگ زاویوں سے دیکھنا۔ اگر ایک عام انسان کی نظر سے دیکھیں تو یہ عادتیں بالکل بے ترتیب، عجیب اور ایک ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح بکھری ہوئی لگتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کتنی بری عادتیں ہیں، لیکن جب ایک ماہر نفسیات اسی دماغ کو دیکھتا ہے تو وہی بکھرے ہوئے ٹکڑے ایک انتہائی خوبصورت، منظم اور گہری سوچ کے ہندسی نمونے میں بدل جاتے ہیں۔ مطلب جسے دنیا خامیاں سمجھ رہی ہے وہ دراصل ایک جینیس دماغ کی نشانیاں ہیں۔ چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں رات کی تخلیقی صلاحیت کے عروج کے بارے میں۔ سوچئے ذرا، ایک تیز دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو اور تخلیقی کب ہوتا ہے؟ ہماری سوسائٹی کا تو یہی ماننا ہے نا کہ جو صبح جلدی اٹھتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، لیکن کیا ایک غیر معمولی دماغ واقعی ان روایتی ٹائم ٹیبلز کا پابند ہوتا ہے؟ اعداد و شمار ہمیں بالکل الٹ کہانی سناتے ہیں۔ ایک تیز دماغ ان روایتی اوقات کی پابندی کو ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ صبح 9 سے شام 5 بجے کا وقت، جسے ہم سب سے زیادہ پروڈکٹیو سمجھتے ہیں، ایک انتہائی ذہین انسان کے لیے اکثر سست اور بورنگ ہوتا ہے۔ اصل جادو تو رات 11 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور مکمل خاموشی ہوتی ہے، تب ان کا دماغ اپنے سب سے بڑے تخلیقی عروج کو چھو لیتا ہے۔ یہی ان کا پرائم ٹائم ہے۔ دوسری اہم چیز ہے بکھرا ہوا ماحول اور اس سے جڑی منظم سوچ۔ ہم اکثر بکھری ہوئی میز یا پھیلے ہوئے کمرے کو سستی اور کاہلی کی علامت سمجھ لیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ بے ترتیب ماحول دراصل دماغ کو نئے آئیڈیاز کی طرف دھکیلتا ہے۔ ذہین لوگ چیزوں کو سمیٹنے یا ہر وقت ترتیب قائم رکھنے میں اپنی قیمتی ذہنی توانائی ضائع نہیں کرتے۔ ان کا پورا فوکس صرف اور صرف اپنے آئیڈیاز، اپنے کام اور بڑے مسائل کو حل کرنے پر ہوتا ہے۔ ان کے لیے یہ ظاہری بکھراؤ گہری سوچ کے لیے ایک بہترین خاموش ماحول فراہم کرتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے پہلو کی طرف، خود کلامی اور گہری گفتگو۔ لوگوں کو اکیلے میں خود سے باتیں کرتے دیکھ کر ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا دماغ چل گیا ہے یا وہ پاگل ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دماغ کا ایک انتہائی طاقتور آپریٹنگ سسٹم ہے۔ جب ایک ذہین شخص اونچی آواز میں خود سے بات کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے دماغ میں چلنے والے خیالات کی الجھی ہوئی گتھی کو سلجھا رہا ہوتا ہے۔ یہ آواز ان سارے بکھرے خیالات کو بالکل منظم فولڈرز میں ترتیب دے دیتی ہے۔ اس سے چیزیں یاد رکھنا اور سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب یہی لوگ دوسروں سے بات چیت کرتے ہیں تو انہیں آج موسم کیسا ہے یا آج کیا پکایا جیسی عام سی ادھر ادھر کی باتیں بالکل بورنگ لگتی ہیں۔ ایک ہائی آئی کیو والا دماغ ایسی ہلکی پھلکی باتوں کو ذہنی توانائی کا ضیاع سمجھتا ہے۔ انہیں تلاش ہوتی ہے گہری، ٹھوس اور بامانی گفتگو کی، جن میں دماغ کی اصل کثرت ہو سکے۔ وہ سطح پر تیرنے کے بجائے گہرائیوں میں اترنا پسند کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں عام محفلوں میں لوگ چھوٹی موٹی باتوں سے وقت گزار رہے ہوتے ہیں، وہاں ایک تیز دماغ اندر ہی اندر اکتاہٹ کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کے اندر علم، فلسفے، کائنات اور زندگی کے گہرے حقائق کو کھوجنے کی ایک شدید پیاس ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی تکبر یا غرور نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے ذہن کو اس کی پوری صلاحیت پر استعمال کرنے کی ایک فطری ضرورت ہے۔ چوتھی علامت ہے زیادہ سوچنا، یا جسے ہم اوور تھنکنگ کا فن کہہ سکتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کو ہمیشہ ایک بیماری یا منفی چیز سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اسے اس طرح سوچیں، ایک عام فیصلہ پانی کی سطح پر تیرتی ہوئی ایک کاغذ کی کشتی کی طرح ہے۔ یہ صرف سطح تک محدود رہتا ہے، لیکن جو لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں وہ دراصل اس سطح کے نیچے موجود پوری گہرائی تک جاتے ہیں۔ وہ ہر پہلو کا انتہائی محتاط تجزیہ کرتے ہیں اور ہر ممکنہ نتیجے کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ حالات کو باریک بینی سے جانچنے کا ایک کمال فن ہے۔ اور اب آخری حصہ،
ذہین دماغ کا یہ پورا نظام مل کر کام کیسے کرتا ہے؟ اگر ہم ان تمام چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو عام سوچ اور ایک ذہین دماغ کی سوچ کے درمیان بالکل واضح فرق نظر آتا ہے۔ دن کے بجائے رات کے وقت کریٹو ہونا، مکمل صفائی کے بجائے بکھراوا کام کا انداز، خاموش رہنے کے بجائے خود سے اونچی آواز میں بات کر کے چیزیں سلجھانا، فضول باتوں کے بجائے صرف گہری گفتگو کرنا اور فوری فیصلوں کے بجائے گہرا تجزیہ کرنا، یہ سب مل کر ایک بالکل ہی مختلف طرز عمل بناتے ہیں۔ اور یہی آج کے اس تجزیے کا سب سے اہم نکتہ ہے۔ یہ پانچوں عجیب عادتیں کوئی الگ الگ برائیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ آپس میں جڑے ہوئے پہیوں یا گیئرز کی طرح ہیں۔ زیادہ سوچنا، رات دیر تک جاگنا، بکھری ہوئی میز، خود سے باتیں کرنا، جب یہ سارے پہیے ایک ساتھ گھومتے ہیں تو یہ ایک انتہائی تیز اور ذہین دماغ کا طاقتور آپریٹنگ سسٹم بناتے ہیں۔ ایک کی حرکت دوسرے کو طاقت دیتی ہے اور یوں یہ شاندار ذہنی مشینری کام کرتی ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ نفسیات ثابت کرتی ہے کہ اگر یہ عادتیں کسی انسان کی روٹین کا حصہ ہیں تو اس کا دماغ ایک عام سطح پر نہیں بلکہ ایک بالکل ہی شاندار اور ایڈوانس فریکوینسی پر کام کر رہا ہے۔ یہ خامیاں ہرگز نہیں ہیں بلکہ غیر معمولی ذہانت کے چھپے ہوئے نشان ہیں۔ اب ذرا اپنے اندر جھانک کر سوچئے، ان میں سے کون سا پہیا آپ کی ذہنی مشینری کو سب سے زیادہ طاقت دے رہا ہے؟